السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی دیش کی ہی خبر سناؤں گا جو کہ سن کر آپ لوگوں کا دل باغ باغ ہو جائے گا، کیونکہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اسی کے لائق ہے، کیونکہ 10 سال یہ جو اذیتیں دیے، کالے قانون ناقص کرے، اب یہ اس کا جواب ان کو مل رہا ہے، وہ بھی پیار سے، وہ بھی دھیرے سے، وہ بھی اچھے سے۔ یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو طے تھا۔ بہرحال میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ہر چیز کا ایک انت ہوتا ہے، ہر پاپ کا خاتمہ ہوتا ہے، ہر ظالم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ تو آپ نے سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہر پاپی کو، ہر ظالم کو ایک موقع دیتے ہیں، موقع پہ موقع دیتے ہیں، موقع پہ موقع، پھر بھی وہ سنبھل نہیں پاتا، اس کو اتنا دماغ میں آ جاتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا بدماش ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، کسی کے اوپر ظلم بھی کر سکتا ہے، کسی کے اوپر کچھ بھی قانون نافذ کر سکتا ہے اپنی مرضی مطابق، بھائی یعنی جو اس کے دل میں آیا وہی صحیح ہے۔ سامنے والے بیوقوف ہے، سامنے والے کمزور ہے، سامنے والے نادان ہے، یہ پاگل کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ ان کی شرافت ہے، یہ ان کی یکجہتی ہے، یہ ان کی اخلاق ہے، یہ ان کی نسل ہے ایسی۔ اب کرنے والا کے تو نسل کا بھی پتہ نہیں رہتا اس کا، کس کی نسل ہے، کس کا جھٹکا ہے، کس کدھر کا بیج ہے۔ بہرحال یہ باتیں تو ہوتے رہیں گے، آپ لوگ تو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کدھر ہے اشارہ۔ یہ بند الفاظوں میں بولنا بھی بہتری ہے نا بھائی، اور اچھا بھی لگتا، بند الفاظوں میں بولنا بڑا پیارا لگتا ہے، بڑا اچھا بھی لگتا ہے۔ بہرحال کے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جو حالات جس طریقے سے پیچیدہ ہو چکے ہیں، اب یہ چیز اچھے دن بھی آئے ہیں، حالانکہ ہم نے سنا تھا 10 سال پہلے کہ اچھے دن آئیں گے، لیکن اب کہیں جا کے اچھے دن ہو رہے ہیں۔ یہ ایک طبقے کا نہیں ہے میرے بھائی، صرف مسلمان ہی بول کے نہیں ہے، اس میں سیکولر سوچ رکھنے والے بھی ہے، کرسچن بھی ہے، سکھ بھی ہے، دلت بھی ہے۔ اب یہ ساروں کے لیے اچھے دن چالو ہونے والے ہیں۔ اس کی وجہ جس طریقے سے ان کی کھنچائی چل رہی ہے، جس طریقے سے ان کو سپریم کورٹ کھینچ رہا ہے، ہر ان کے کالے قوانین کو اور غلط قوانین کو روندا بھی جا رہا ہے، رگڑا بھی جا رہا ہے، پنشمنٹ بھی دیا جا رہا ہے، اور اس کی اوقات بھی دکھائی جا رہی ہے، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ دیر سے ہوا لیکن درست ہوا، اور جو کر رہے ہیں۔ اور اس وقت میں عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، سپریم کورٹ کے سپریمو چیف جسٹس CJI چندرچوڑ نے 2 بڑے خطرناک اور پیچیدہ سوالات کیے ہیں، جو کہ اس سے یہ لوگ جواب تو دینا دور کی بات ہے، اس سے باہر نکلنا بھی ان کے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے۔ اور یہ جواب 48 گھنٹے میں مانگے ہیں چیف جسٹس نے، تو ان کے دل میں جو آیا وہ کر دیں گے، یعنی جو انہوں نے لاگو کیا تھا اس کو ختم کر دیں گے ایک سطح سے، اور انہوں نے جو چیز بنائی تھی، جو چیز لاگو کیا تھا، اس کے ریزن بتاؤ اور اس کا فائدہ بتاؤ، چاہے دیش واسیوں کو ہو یا دیش کے حق کے لیے ہو، اس کا یہ بتاؤ۔ کہاں سے بتائیں گے؟ یہ ان کے فائدے کے لیے ہے، یہ ان کی پہچان، ان کا وجود بنانے کے لیے تھا یہ۔ بہرحال جو سپریم کورٹ نے جو کڑا نخ اپناتے ہوئے، یہ سب یہ اس آزادی کے دن کی اسپیچ کا جواب ہے، یہ اس بیان کا جواب ہے جو سپریم کورٹ منہ توڑ دے رہا ہے اور معقول دے رہا ہے، اور ان کو ان کی حیثیت، ان کی اوقات اور ان کے خط کا بھی پتہ چل رہا ہے، کہ اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے ان کو کہ انہوں کون سا بیج ہے، انہوں کیا کر سکتے، انہوں کہاں تک گر سکتے، یہ سارے چیزیں سامنے آ رہے ہیں۔
بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں، خیر پہلیاں تو بہت ہو گئے، اب آپ لوگوں کو خلاصہ بھی سننے کے لیے آپ لوگوں کا دل تڑپ رہا ہے کہ ایسے 2 چیزیں کون سے تھے جو ضروری سمجھ کے انہوں کر دیے تھے، انہوں بل پاس کر دیے تھے، جو کہ دیش کے حق اور دیش واسیوں کے لیے صحیح نہیں تھا۔ ایک ہے CAA-NRC، دوسرا ہے 370 جو کشمیر سے ملتوی کیا گیا، منسوخ کیا گیا۔ یہ دونوں کا بھی جواب مانگا ہے انہوں یہ بتا دیے ہیں چیف جسٹس نے، اگرچہ دیش کے حق کے لیے اور دیش واسیوں کے لیے کچھ فائدے مند اور مفید ہے تو کوئی بات نہیں، تم کرو ایسی چیزیں، ہم اس کو نہ ہی روکیں گے نہ ٹوکیں گے۔ اور انہوں CAA-NPR کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میرے پاس ایسے تقریباً 22 لاکھ فارمز ہیں جو کہ دیش واسیوں کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اس سے دیش کی عوام بٹ رہی ہے، ان کے دماغیں اور ان کے دلیں متاثر ہو رہے ہیں، منتشر ہو رہے ہیں۔ اس سے جو ہے سو یعنی دوسرا جو طبقہ ہے جو نہیں چاہتا کہ مسلمان خوش رہے، مسلمان آباد رہے، یا سکھ آباد رہے، یا دلت آباد رہے، جو نہیں چاہتا ہے کہ ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ فائدہ کیا پہنچ رہا ہے ان کو کہ جو ہے سو ان کے دلوں میں اور زہر گھولا جا رہا ہے۔ تو اب اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ یہ جو کرے ہیں یہ کس کے لیے کرے ہیں؟ کس کو خوش کرنے کے لیے کرے ہیں؟ کس کی ہدایت پہ کرے ہیں؟ اس سے فائدہ کیا ہے دیش واسیوں کو؟ یہ بہت زبردست اور پیچیدہ سوال ہے۔ یہ سوال پہلے بھی کر سکتے تھے انہوں، لیکن نہیں کرنے کی وجہ میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں، وہ ٹائم پہ ان کے پاس پاور تھا، اگرچہ وہ کر دیتے تو ان کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، وہ چیز کو کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی مثال کے طور پر سپریم کورٹ وہ چیزوں کے اوپر عمل نہیں کر سکتا تھا۔ اب جس طریقے سے جو پاور، جو رائٹس اپنے جو استعمال کر رہے ہیں، جو ہو رہے ہیں، اس سے ان کی کھٹیاں کھڑی ہو رہی ہے، ان کی اوقات کا بھی ان کو پتہ چل رہا، ان کی حیثیت کا بھی ان کو پتہ چل رہا۔ اور یہ بہت اچھی بات ہوئی میری عزیز دوستوں میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ سب آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، آپ لوگوں کے نمازیں ہیں، آپ لوگوں کی عبادتیں ہیں، جو آپ نے گڑ گڑا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کیا اور اپنے گناہوں کی توبہ مانگی۔ یہ سلسلہ جاری رکھو، کیونکہ رب راضی تو جگ راضی، یہ بات یاد رکھو۔ اس لیے جتنا ہو سکتا اپنی عبادتیں جاری رکھو، تاکہ آپ کی نسلیں، آپ کی اولادیں بھی صحیح راستے پہ چل سکے اور آپ کے گھروں میں خیر و برکت ہو۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اس چیزوں پہ تو جو ہے سو ہم عمل بھی کرتے ہیں، اور یقین مانیے اور بھروسہ بھی ہم کو کریں گے بھی وہ چیز۔ بہرکیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ویڈیو پوری دیکھو اور 4 تک دکھاؤ، اور ویڈیو کو لائک کرو، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔